کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن نام اعمال پیش کیے جائیں گے. یہ حدیث علم غیب ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں دائیں دیکھوں گا، میں بائیں دیکھوں گا، میں سامنے دیکھوں گا، میں پیچھے دیکھوں گا، اپنی ساری امت کو پہچان لوں. 14 سال پہلے بات سنائی، قیامت کی بات سنائی، اور میدان حشر کی بات سنائی، اور امت کو پہچاننے کی بات سنائی. صحابہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نہیں جی اللہ ہی جانے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا اللہ ہی جانے، وہ تو کہتے اللہ بھی جانے، اللہ کا رسول بھی جانے. بڑے پکے مومن تھے وہ. اچھا، لیکن صحابہ کرام اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے اور ہم گناہ گاروں کی محبت میں ان کا نور بڑا دور تک کام کرتا تھا. آنے والے وقتوں میں کیسے کیسے لوگ آئیں گے وہ پہچان لیتے تھے. تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دنیا میں آدم اول سے لے کر آدم ثانی سے لے کر قیامت تک کی مخلوق کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو فرمایا میری امتی کو 3 نشانی ہوں گی. پوری دنیا کے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگوں میں آقا کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم میری امتیوں کی 3 نشانی ہوں گی. وہ نشانی پیدا کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے. نمبر 1، میری امتیوں کے وہ اعضاء جو وضو میں دھوتے ہیں کل قیامت کے نور کی طرح چمکتے ہوں. اب نماز پڑھیں گے تو وضو کریں گے نا، نماز پڑھیں گے تو وضو کرے گا نا. اور اگر نماز کو مذاق کریں گے، برا بھلا ہے، پھر تو نہیں نا ٹھیک. اب پیار کریں گے تو پڑھیں گے نا. بھی قریب اس کے جاتے جس سے پیار ہو جاتا ہے، قریب اس کے ہوتے ہیں جس سے پیار ہوتا ہے. تو جس سے نفرت اس کے تو قریب نہیں جاتے. سگا بھائی بھی تو قریب نہیں جاتے. اور جب نالائق لوگوں کو ماں سے نفرت ہو جاتی ہے تو ماں کے قریب نہیں جاتے. جب غیر سے محبت ہو جاتی ہے تو نہ نکاح دیکھتے ہیں نہ کوئی اور دیکھتے ہیں، قریب چلے جاتے ہیں، نقصان کرتے. محبت انسان کو قریب کرتی ہے. محبت بھی تو قریب نہیں ہو گئے. اگر نماز سے محبت ہوگی تو قریب ہو جائیں گے. جب قریب ہوں گے تو نماز کے وضو کر کے تو جب وضو کرے گا تو وضو سے اندر بھی صاف ہو جائے، باہر بھی صاف ہو جائے گا. اور وضو کرتے ہی ظاہری اعضاء کے سارے گناہ جھڑ جائیں گے، اور سلام پھیرتے اندر کے گناہ بھی جھڑ جائیں گے. اتنا کرم ہوگا اللہ تعالیٰ کا. تو آپ فرماتے میری امتی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کے اعضائے وضو نور کی طرح چمکتے ہوں گے. اور پھر دیکھیں آپ کی نگاہ کیسی کام کرتی. اوہ، کوئی ہوگا 6 فٹ کا، کوئی ہوگا 5 فٹ کا، کوئی ہوگا 3 فٹ کا، کوئی ہوگا 2.5 فٹ کا، کوئی ہوگا 6.5 فٹ کا، کوئی عالم چلنا ہوگا 9 فٹ کا. بڑے بڑے لمبے چوڑے فٹ قدو قادے کے لوگ ہوئے. تو آقا کریم فرماتے ہیں میری امتی کی پہچان یہ ہوگی ان کے چھوٹے بچے ان کے ارد گرد بھاگتے ہوں گے. کتنی دنیا میں نظر آپ کی کام کر رہی ہے، بچے بھی نظر آ رہے ہیں. ہمیں اس کو اونچا کرنا پڑتا ہے تاکہ دیکھ لیں پچھلا بندہ کہاں بیٹھا ہوا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوں گے، پوری دنیا کو اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے. اور چوطرفہ نگاہ ہوگی، آگے پیچھے دائیں بائیں سب. اور تیسری نشانی یہ بتائی ہے کہ میری امتیوں کی یہ نشانی ہوگی ان کے نام مال دائیں ہاتھ میں ہوگا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف کو بہت پسند کیا ہے. ہر اچھا کام دائیں طرف سے کرنا چاہیے، کھانا دائیں سے کرنا چاہیے، پگڑی دائیں طرف سے شروع کرنی چاہیے باندھنی سے. یہ دائیں طرف ہے، یہ دایاں ہی ہوتا ہے، یہ بایاں ہے، یہ بایاں، یہ ہے دایاں، یہ دایاں. الیمن فلیمن ایسے ہی ہے نا. اب اس کو دیدہ تو برق، پھر اس کو دو، پھر اس کو دو، پھر اس کو دو، ایسے کر کے. یہ الٹا ہاتھ ہے، یہ سیدھا ہاتھ ہے. اور اچھی چیز دائیں ہاتھ سے دے تو دائیں ہاتھ سے، لے تو دائیں ہاتھ سے، ہیں جی. جوتا پکڑے بائیں ہاتھ سے، پانی ڈالے دائیں ہاتھ سے، جھاڑے بائیں ہاتھ سے، لوٹا پڑے دائیں ہاتھ سے، صفائی کرے بائیں ہاتھ سے. یہ دائیں ہاتھ کو اچھے سے کاموں میں استعمال دونوں اللہ نے بنائے ہیں. یہ اور کام کے لیے بنائے، اور کام کے لیے بنایا. کہیں دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، روٹی پکانے میں دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں. دیکھیے بعض کاموں میں کہیں بایاں استعمال ہوتا ہے، کہیں دائیں استعمال ہوتا ہے. اور دائیں کی کثرت ہے. اتنی عادت ڈال لیں، کوئی چیز دے تو دائیں ہاتھ سے، لے تو دائیں ہاتھ سے، اور اتنا سا سبق مکا لیں کہ جب کل قیامت کا دن آئے
تو خالق کائنات فرمائے میرے بندے نام مال لے لے تو دایاں ہاتھ آگے چلا جائے. ایسی پریکٹس کر لیں کہ دایاں ہاتھ آگے جائے.